کرتی ہے کہ عدالت بھی اسی چرچ میں لگاؤ جس کی سلیب کو توڑا گیا، 1 ماہ میں ٹرائل کرو۔ قوم چاہتی ہے کہ ان مجرموں کو سزا ملے، ان کو 9 مئی کے مجرموں کی طرح اس کیس کو لمبا نہ کرو۔ ہم تھک گئے ہیں۔ ہم قوم دنیا کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا ملک کیسا ہے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ قرآن کریم کے تقدس کے لیے سارے جمع تھے یہاں پر آج سے 1 ہفتہ پہلے۔ آج اس بائبل کو اور زبور کو جلایا گیا ہے، آج اس تورات کو جلایا گیا ہے۔ یہ قرآن جتنا میرے لیے مقدس ہے، اللہ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھی مقدس ہے، اور جنہوں نے ان کو جلایا ہے میرا دکھ اتنا ہی ہے جتنا دکھ مجھے قرآن کریم کے جلانے کا ہے، اتنا ہی دکھ ہے مجھے اگر کوئی مسجد کو جا کے گراتا جتنا چرچ کو گرانے کا ہے، صلیب کو توڑنے کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عمر فلسطین کے فاتح بن کر گئے، آج بھی وہ چرچ موجود ہیں، وہ عبادت گاہیں موجود ہیں، اسی حالت میں سب کچھ ہے۔ شام میں ایک چرچ کے تھوڑے سے حصے کو مسجد میں شامل کیا گیا، لیکن خلیفۃ المسلمین نے واپس چرچ کو وہ زمین دے دی۔ میں آج دنیا کو کیا منہ دکھاؤں کہ میں رواداری کی بات کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی رواداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن کریم کے جلانے والوں کے خلاف ہم آواز ہوتے ہیں۔ آج تو رات جلی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم اتنے ہی دکھی ہیں جتنا دکھ ہمیں قرآن کریم کے جلانے کا ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارا مقدمہ کمزور کیا ہے۔ ہم سویڈن اور ڈنمارک میں ہونے والے واقعات پہ رو رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کر کے ہمارے مقدمے کو کمزور کیا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بشپ صاحب آپ سے، کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی مسیحی مراکز میں سے ایک ہے، آپ سے، آپ کی پوری قوم سے، اپنی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، اپنی ریاست اور حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان سب سے پہلے ان کی طرف سے جو ہے مذمت کا بیان آیا، اور یہ میں اپنی طرف سے مطالبہ کر رہا ہوں، میں آج صبح سے تمام چینل پر، کہ جتنے چرچ نشانہ بنائے گئے ہیں، مقدس مقامات نشانہ بنائے گئے ہیں، مسیحی آبادی کے گھر نشانہ بنائے گئے ہیں، حکومت پاکستان سے میرا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر گورنمنٹ اپنے ذریعے سے ان تمام مقدس مقامات کو جو ہے بحال کرے، جہاں عمارتیں ٹوٹی ہیں ان عمارتوں کو بنایا جائے، جہاں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو پورا کیا جائے، جو گھر جلے ہیں یا گھروں کے نقصان ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس مطالبے کے اندر، یہ مجھے میری مسیحی برادری نے نہیں کہا، مجھے بشپ صاحبان نے نہیں کہا، مجھے چرچ آف پاکستان نے نہیں کہا، مجھے محترم بشپ صاحب نے نہیں کہا، یہ میرا مطالبہ ہے ایز اے چیئرمین پاکستان علماء کونسل، کہ جو جو نقصان ہوا ہے اس کا حکومت پاکستان اس کو پورا کر کے دے، اور یہ جو چرچ جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بحال کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان خود وہاں تشریف لائے تاکہ دنیا کو ہم بتائیں کہ یہ جو وحشت اور دہشت ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں محترم بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ یہ نام بتا، آرچ بشپ ڈاکٹر سیباسٹین شاہ صاحب، آرچ بشپ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی اور علامہ زبیر صاحب کا اور سارے لوگ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اس دکھ میں، اس تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔
یہ اس وقت کافی دکھ کی بات ہے، مسیحی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ 14 اگست یعنی 2 دن پہلے سب نے وہاں پر سارے ملک میں 14 اگست منایا گیا، اور جھنڈے ابھی بھی کسی جگہوں پر جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں، اور سب نے ترانے یہی گائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس قسم کے واقعے نے اتنا خوف پیدا کیا، جس طرح سے بھائی بتا رہے تھے کہ بچے گھروں کو چھوڑ کر بھاگے۔ یہ صبح سویرے میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقریباً صبح 6 بجے کے قریب، کل 6 بجے سے ہی یہ پریشانی، دوڑ بھاگ دوڑ، گھروں کو چھوڑ کر جانا یہ شروع ہو چکا تھا، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ کسی شخص نے قرآن پاک کو جلایا ہے اور وہاں پر اپنے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوئی ایک خاص پلاننگ کی گئی ہے، ورنہ پاکستان میں رہنے والا ہر مسیحی بچہ ہو یا بڑا، اسے تعلیم شروع سے ہی دی جاتی ہے، کیونکہ ہم 96% مسلمان بھائی بہنوں کے درمیان رہتے ہیں، اور مسیحی ٹوٹل ملا کر کوئی 2% ہیں۔ تو اتنی بڑی آبادی میں جتنے بھی آپ دیکھیں، ہمارے کوئی گاؤں ہو، شہر ہو، کوئی بھی بستی ہو، اس میں اگر 100 کے قریب مسلم خاندان ہیں تو وہاں پر 5 یا 6 مسیحی ہیں، تو ان کی آپس میں بنتی اس لیے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو بنتی بھی آپس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر لینا دینا بھی ہے، ایک دوسروں کے گھروں میں جا کر کھانا بھی کھاتے ہیں، شادی بیاہوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ پھر ہر مسیحی کو یہ پتہ ہے کہ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ یسوع المسیح کا نام دیا گیا ہے، 20 سے زیادہ۔ پھر یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ ایک پوری سورت مقدسہ مریم کے نام پر۔ پھر یہ بھی پتہ ہے کہ آل عمران، سورت آل عمران کے اندر بھی سارا کرسمس کا واقعہ بھی ہے، پیدائش کا واقعہ بھی ہے، سب کو پتہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسیحی قرآن پاک کو جلانا تو کیا، قرآن پاک کے بارے کچھ کہنا بھی وہ گوارا ہی نہیں کر سکتا، یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ایک آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک جلایا، وہاں لکھا گیا، وہاں سنا ہے کہ وہاں کسی نے لکھا تھا کہ میرا نام یہ ہے، یہ ہے، اور میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ذی عقل شخص ہو اور وہ یہ سوچے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، اور اسے پتہ ہے کہ ملک میں قانون 295 ABC موجود ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کا جو قرآن پاک سے پیار ہے، عقیدت ہے، عشق ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ جان دے دیں گے، قربان ہو جائیں گے۔ تو اس طرح میں سوچتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو زندہ ہی زمین کھا جائے گی اگر میں یہاں پر ایسا کروں، یا عثمان اٹھا لے تو کر ہی نہیں سکتے جب تک کوئی خاص پلاننگ نہ ہو۔ لوگوں کے اپنی ذاتی رنجشیں ہیں، پیسوں کا لینا دینا ہے، کئی چیزیں ہیں، مکس ہیں، تو اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا ہے، یہ انتشار پھیلانے کے لیے کیا۔ تو سب سے پہلے میں بھی اپنے سب بھائیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے جلائے جانے پر میں بہت شرمندہ بھی ہوں، اور اس کے لیے ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل سے بھی کام لینا چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ہمارے پاس قانون موجود ہیں، ایجنسیز موجود ہیں، تو اس ایسے اگر کوئی جس طرح یہ ہوا ہے اس کی تحقیق کرائی جاتی بجائے یہ کہ ایک دم مسجدوں میں اعلان ہو جاتا ہے، اور اعلان ہونے کے ساتھ ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر بس ایک دم دھاوا بول دیا ایک دم، اور لوگ جو تھے، بہت سارے لوگ وہ پہلے سے ہی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ میں ان مسلم بھائیوں کا بھی، بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے پڑوس میں رہنے والے مسیحیوں کو بتا دیا تھا کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لوگ کئی لاہور آ کر انہوں نے مطلب ایسا بھاگے ہیں، لاہور آ کر انہوں نے سانس لیا، اور بھی کچھ کھیتوں میں بھاگ گئے، پورا دن ہی ادھر ادھر چھپتے رہے، کیونکہ یہ صبح 6 بجے کی بات ہے جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا۔ پھر یہ ہے کیونکہ مساجد میں اعلان ہو گیا، تو اس طرح سے کوئی 20 سے زیادہ چرچ جلائے گئے۔ وہاں پر اس علاقے میں، بستی میں تو 4-5 ہی چرچ تھے،
اس کے ساتھ جو متصل چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، اب وہاں پر بھی یہی کام شروع ہوا۔ اب چرچز کو جب جلایا گیا، چرچز میں انجیل مقدس ہے، زبور ہے، توریت ہے، اب کئی وہ جلا دی گئی کتابیں، وہ بھی جلا دی گئی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ گرجوں کے اوپر چڑھ کر آپ لوگ فوٹیج دیکھ چکے ہیں، صلیبیں توڑی گئیں اور بے حرمتی کی گئی۔ اس کے علاوہ پھر آخر میں قبرستانوں میں جا کر، قبرستان کا نزدیک، وہاں جا کر بھی قبروں کو مسمار کیا گیا، وہاں صلیبیں لگی ہوئی تھیں۔ تو میں سوچتا ہوں، جس طرح سے میں نے پہلے کہا، جب ہمیں فون آنے شروع ہوئے کہ بشپ صاحب ہمارے لیے کچھ کریں، انہوں نے کچھ نے آپ کا نام لیا کہ بھائی علامہ طاہر اشرفی کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا ہم رابطے میں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ڈائلاگ والوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بہت سارے علماء کا نام لیا، پوچھا۔ انہیں کہا کہ پولیس یہاں پر بالکل ان کی بس میں نہیں ہے بات، وہ اگر کھڑی بھی ہے ان کے سامنے بھی، انہوں نے فوٹو بھی دکھایا کہ دیکھیں پولیس کچھ نہیں کر سکتی، ہجوم اتنا بڑا ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ہے بھی صحیح بات۔ تو ایک بات ہے، میں ایک سوچتا ہوں کہ، اور وہی کسی اور ایک نے فون کیا، کہنے لگے جی ہم نے صرف سوموار کو بھی 2 دن پہلے، کیونکہ یہ منگل بدھ کا واقعہ ہے، کہنے لگے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پر ہی ترانے گائے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اور یہ بچے جو بھاگ رہے ہیں، خواتین جو گھروں کو چھوڑ کر، اور ان کے سامان اٹھا کر، گھروں سے اٹھا کر سڑکوں پر لا کر جلائے گئے۔ یہ جو خوف ہے، یہ واقعہ گزر جائے گا۔ ابھی جس طرح سے پہلے واقعات ہوئے ہیں، یہ ایک کوئی ہو سکتا ہے پہلے کی طرح ہی ہو کہ کوئی کمیٹی بنے گی، تحقیقاتی کمیٹی بنے گی، 15-20 دن تک کوئی آنا جانا رہے گا، کوئی ادھر آئے گا، کوئی ادھر جائے گا، رپورٹ تیار ہو رہی ہے، گھر بنا دیے جائیں گے۔ لیکن ان بچوں کے ذہن میں پاکستان میں رہتے ہوئے جو خوف پیدا ہوا، جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو یہ ظلم ہوا، اس کا خوف ان بچوں کے ذہنوں سے یہ کون نکالے گا؟ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہی، جیسے بھائی نے کہا ہے کہ یہ حملہ مسیحیوں پر ہوا، ریٹیلیشن نہیں ہوا، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ ہم پاکستان پر ہوا، پوری قوم پر ہوا۔ یہ جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ساکھ پر ہوا ہے۔ بے شمار باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو ہم ان کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ہر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، یہ سینٹ اینتھنی اسکول ہے جہاں پر ہم، چاہے اس میں کرسچن مسلم بچے ہیں یا مسلم، یہاں پر بھی آبادی کے لحاظ سے یہاں پر تقریباً 95% بچے مسلم ہیں۔ ہم سب کو تربیت دیتے ہیں، سب کو تربیت دیتے ہیں، سب کو شہری بناتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان میں، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی پاکستان میں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا تعین آپ نے نہیں کیا، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا، آپ ادھر پیدا ہوئے۔ اگر آپ ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے اسی سرزمین پر محنت کرنی ہے، اسی سرزمین کو شاداب کرنا ہے، یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر میری خواہش ہوتی کہ میں کہیں پیدا ہوں تو میری اپنی خواہش سے ہوا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ ادھر ہی پیدا ہوئے، تو ادھر کی زمین کے لیے پیدا ہوئے، ہم نے ادھر ہی رہنا۔ تو آخر میں میری دعا بھی ہے کہ خدا ہم سب کو برکت دے، تاکہ ہم بڑے تحمل کے ساتھ، اگر کوئی، اب خدا کرے کہ ایسا واقعہ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، تاکہ فرد واحد، اگر یہ شخص نے، فرد واحد نے کام کیا تو پوری آبادی کا اس سے کیا قصور؟ پوری آبادی کو تو نہیں نقصان پہنچانا چاہیے۔ وہاں کا جو فادر ہے، پریسٹ ہے، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب گرجے شہید ہو گئے، اب ان کا کیا قصور؟ وہ تو بلڈنگ ہے۔ تو فرد واحد کا عمل پوری آبادی سے اس کو نتیجے پر نہ اس کو کیا جائے، پوری آبادی کو اس کا جو ہے ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ تو ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کی جائے، جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا دی جائے، بلا تفریق سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ملک میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور ہمارے بھائی اس پیار محبت کو اس طرح قائم و دائم رکھے، تاکہ ہم اپنے سب گھرالی پرچم کو دنیا میں اونچا کر سکیں، اور پاکستان میں رہنے والا ہر شخص، چاہے کوئی بھی ہو،
وہ عزت اور آبرو سے زندگی گزارے اور پاکستانی کہلوانے میں اور پاکستان میں رہنے میں فخر محسوس کرے. خدا آپ سب کو اپنی برکات سے مالا. میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں. کل جمعہ ہے. پورے ملک کے اندر تمام مساجد میں متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ سانحہ جڑا والا کی بھرپور مذمت کریں گے، اپنی مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور جن سفاکوں نے ظالموں نے یہ جرم کیا ہے ان کے حوالے سے ہماری متفقہ قراردادیں ہوں گی کہ سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں. انشاءاللہ پرسوں مسلم مسیحی قائدین سارے جڑا والا جائیں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ وہاں یکجہتی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. مختصر طور پر ہمارے بھائی پادری قمر کالج سے وہاں سے ایک منٹ ابھی یہ اس مشکل گھڑی میں صاحب جب کچھ نہیں کرنا. قوم جو ہے وہ آپ غم میں مبتلا ہے تو میں اس سے زبیر صاحب پہلے علامہ طاہر اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کا نام آ جاتا ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ہر مسئلے میں ہمارے مددگار رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں علامہ طاہر اشرفی صاحب کے الفاظ سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کمشن صاحب کے الفاظ سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً پاکستانی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے مسیحی لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں، قوانین کا احترام کرتے ہیں اور عبادات میں بھی ہم اپنے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اپنی پوری عبادت کے دوران، پیغامات کے دوران، خطبے کے دوران لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار کرنا ہے اور یہ ہمارا وطن ہے. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بطور مسیحی ہمارے دل دکھ جاتے ہیں اور ہم اور ہمارے گھرانے، ہمارے بچے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس بات کا بڑا اظہار میں سبھی کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کے واسطے سے یہ بات ساری پاکستانی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، ہم اسے اپنا ملک سمجھتے ہیں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ شر پسندی پھیلائی ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ مسیحی لوگ کبھی بھی کسی بھی مذہبی کتاب کی بے حرمتی کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں سے پیار کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی فکر کریں. اس لیے کوئی بھی مسیحی کبھی ایسا نہیں سوچتا کہ وہ کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی بھی نبی کے لیے یا کسی بھی مذہبی کتاب کے بارے میں کوئی نازیب الفاظ کہے. اس لیے میری درخواست ہے کہ ضرور ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ اس دفعہ مسیحوں کے بجائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو احتجاج کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی پوری دنیا میں کہیں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے ہم مسیح اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور سبھی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ اب ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ بنیں، ہمارے مددگار ہوں اور آئندہ سے ان واقعات کو روکا جا سکے. بہت شکریہ. میرے بھائی علامہ زبیر صاحب ایک مساجد ہوں، مندر ہو، درگاہ ہو یا کوئی عبادت گاہ، چرچ ہو، یہ عبادت گاہیں انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے، یہ عبادت گاہیں جلانے کے لیے نہیں، انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے. اور اس میں جو تعلیم آتی ہے وہ ایک آسمانی کتب کی تعلیم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے انسان سے بھی پیار کرو، اور جس دین نے دین اسلام میں تو جانوروں کا احترام، پودوں کا احترام کرنے کا مدد سکھایا ہے. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کا گھر جلاؤ، کسی کی املاک کو نقصان پہنچاؤ؟ زیادتی ہے. جس نے قرآن کو جلایا ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں، جنہوں نے بائبل کو جلایا اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ ہفتے میں. مجھے تمام پاکستانیوں کے ساتھ لڑتے ہیں
پاکستانی میں جو بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان جو آپ کا کل آ گیا تھا نا ایک لمبا، میں موٹر وے پر تھا، اس وقت پھر میں نے بہت سارے بشپوں کو فادروں کو اس وقت سب سے پہلے میں قاضی محترم حضرت علامہ طاہر اشرفی صاحب کی اس خوبصورت تقریر جو دل سے انہوں نے کی ہے، شکریہ۔ اور یقیناً جب بھی پاکستان میں مسئلے اقلیتوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا اس طرح کی سازش ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے سامنے آتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایسا کیا، وہاں ان کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی باتوں سے متفق ہیں، ہم اپنے قائد روحانی پیشوا مقدس ماں بشپ آرچ بشپ سر فرانسس شاہ صاحب کی باتوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چل رہا ہے میرے پاس ابھی FIR آئی ہے کہ جنہوں نے یہ شرک پسندی کی ہے 100 بندوں کو پکڑا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ قائد محترم نے فرمایا کہ گھروں اور چرچوں کو تعلیم کیا جائے، بڑے ہیں ان کے الفاظ کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ مولانا صاحب ہمیں پہلے انصاف چاہیے، ہمیں سو نہیں جتنے لوگوں نے مقدس بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہے ان کے خلاف اور جنہوں نے چرچز کو جلایا ہے ان کو انصاف کے کہنے میں لایا جائے اسپیڈلی، جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے، تب ہمیں انصاف ملے گا اور دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، مقصد پاکستان ہے اور پاکستان کو بنایا گا، پاکستان کو اسلام کی مقصد ملے گی۔ میں چند باتیں کہوں گا کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور جن باتوں کا میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر رکھ رہیں، اور تو انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے راہ چلتے اٹھتے اور لیٹتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اب ضرورت ہے ذہن سازی، ان لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی، کیونکہ جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا نفرت جو ہم نے سکھائی اس کا نتیجہ اب ہم نے دیکھ لیا۔ میں چرچ پاکستان کا اسپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے پادری محمود میرا نام ہے، میں ان ساری باتوں کے ساتھ متفق ہوں۔ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے اوپر وہی 295 A اور B لگنی چاہیے، سر FIR میں یہ دفعہ پر لگنی چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بھی جو کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، اور جس شخص پہ الزام ہے اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہماری یہ درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ضرور ملے، انہیں چھوڑے نہ، جس طرح پہلے کیا ہے کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور انہیں سزا نہیں ہوتی۔ اگر اس دفعہ سزا دے دیں، یہ ٹیسٹ ہے گورنمنٹ کا، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کو سزا دیں تاکہ ایسا ایسے سانحات نہ ہوں۔ آپ سب کی توجہ کے لیے شکریہ، بھی آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چونکہ کل میں نے مطالبہ کیا تھا محسن نقوی صاحب سے کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی بنائیں، انہوں نے کل رات تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اس کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ حکومت پنجاب نے اور محسن نقوی صاحب نے اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں کہ یہ چیک کرنے کے لیے، یہ تحقیق کے لیے کہ معاملہ کیا ہے، اگر پولیس بھی لیٹ آئی ہے کیوں آئی ہے، اگر پولیس وہاں موجود تھی کیوں ریئیکٹ نہیں کر سکی، تو ہمیں اس کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار کرنا ہے۔ لیکن جو ابھی پادری کھوکھر صاحب نے کہا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت ممکن ہے یہ بات گفتگو کے وقت لائیو نہ ہو ہم، لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے چرچ کو جا کے بے حرمتی کی ہے، جن لوگوں نے انجیل، تورات، زبور، مقدسات کو جلایا ہے، ان کے لیے بھی جو قانون مقدسات کا ہے اس کے تحت ان کا ٹرائل ہو، کیونکہ یہ کتاب زبور ہے اور یہ تورات ہے،
یہ دونوں کتابیں بھی میرے لیے اسی طرح محترم ہیں جس طرح اللہ کی یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور ان تینوں پر ایمان لاتا ہوں، اور جو بھی آسمان سے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان پر ایمان لائے بغیر میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صلیب، یہ ایک مقدس، ایک مذہب کی، مسیحی برادری کا مقدس جو ہے وہ مقام ہے، اس کی جو بے حرمتی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صورت اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ جو اب تک کی اطلاع ہے کوئی 100 سے اوپر افراد جو ہیں، چونکہ آج کا دور جدید دور ہے، کیمروں کی مدد سے جیو فینسنگ ہے، باقی ہے، اور کل آئی جی پنجاب خود بھی میری اطلاع ہے وہاں پہنچے تھے، باقی ان کی ٹیم بھی، انتظامیہ بھی، تو 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ اب تک گرفتار کیے گئے ہیں، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ آخری فرد تک جو اس قضیے میں ملوث ہے اس کی گرفتاری تک ہماری جدوجہد بھی جاری رہے گی، اور مجھے امید ہے کہ حکومت بھی جو ہے اس پہ کوئی کوتاہی نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ ایک ایک کر کے کر لیں، ایک ایک جی۔ دیکھیں تحقیقات ہونے دے، لیکن لگتا ایسا ہے اس سے قبل سرگودا میں بھی اسی قسم کی حرکت کی کوشش کی گئی، اس کو اب مسلمان اور مسیحی قائدین اور انتظامیہ کے تعاون سے اس کے اوپر پانی ڈالا گیا، وہاں بھی اس طرح کے حادثے کی کوشش کی گئی۔ لہذا ہمیں جلد بازی میں یہ کسی پہ الزام لگانا جب تک مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی، اور میں نے جیسے کہا مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت پنجاب جو ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے آئے گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ہو جائے گی آپ حضرات جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک قانون ہے، قانون ہمارے مطالبے پہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی مقدسات کی توہین کرتا ہے تو میں تھانے میں جاؤں۔ یہ تو وحشت ہے کہ اگر کوئی یہاں پر 2 صفحے قرآن کریم کے پھاڑ کے پھینک دے تو میں چرچ کو آگ لگا دوں، میں معصوم لوگوں پہ حملے کروں۔ یہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی جماعت، پاکستان کے اندر کوئی سیاسی جماعت اس کی تائید نہیں کر سکتی۔ اگر وہاں 2 صفحے ملے تھے اور ان پہ نام بھی لکھا ہوا تھا تو ذمہ داری تھی کہ پولیس کے پاس جایا جاتا، عدالت میں جایا جاتا، اکابرین تھے، امن کمیٹی تھی، بہت کچھ ہے۔ اس لیے یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ جی اگر وہاں قرآن کریم کے اوراق کی توہین ہوئی ہے تو میں لوگوں کی بستیاں جلا دوں، میں لوگوں کی عبادت گاہیں جلا دوں۔ دوسری بات، جنہوں نے بھی یہ جرم کیا ہم تو پہلے ہی اس پہ اکٹھے ہیں، ہم تو ڈنمارک میں اگر کوئی قرآن جلا رہا ہے تو اس کے لیے اکٹھے ہو کے یہاں آواز اٹھا رہے ہیں، تو اگر کوئی پاکستان میں قرآن کی توہین کرے تو ہمارے وہی جذبات ہیں جو ڈنمارک میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو۔ لیکن اس آڑ میں ہم یہ حق کسی کو نہیں دے سکتے کہ وہ دنگا فساد کرے اور اس طرح کا وائلنس کرے جس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم انشاءاللہ اس بار ہم اس کیس کو انشاءاللہ جوزف کلونی بھی نہیں بننے دیں گے، میں آج اعلان کر رہا ہوں یہاں۔ ٹرسٹ کیس میں سمجھتا ہوں کہ ہم پچھلے 42 سال سے حالت جنگ میں ہیں، ایک قسم کی اس کے اثرات بھی ہیں، لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ میں اس کو جواز بنا کے لوگوں کے املاک جلا لوں۔ یہ جذباتی ہو کے مسلمانوں کے گھر اس نے کیوں نہیں جلائے؟ جذباتی ہو کے انہوں نے خدا نخواستہ کسی اور دوسرے اپنے گھر کو کیوں نہیں جلایا؟ یہ عجیب جذبات ہیں
کہ آپ غصے میں میرا گھر تو جلاتے ہیں اپنا گھر نہیں جلاتے، یہ کون سا غصہ ہے؟ لہذا یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر ایک عدم برداشت کا رویہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گھروں کو جلاؤں، لوگوں کے بچوں کے لیے خطرہ بن جاؤں، لوگوں کی عبادت گاہوں پہ جا کے چڑھائی کر دوں۔ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، نہ کوئی جواز دیا جا سکتا۔ ہو گیا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے، اس حوالے سے ضرور اسٹریٹجی بننی چاہیے، اور ایک ایسی ہر شہر کے اندر ٹریننگ ہونی چاہیے ہماری پولیس کے جوانوں کی کہ جو اس قسم کی صورتحال سے نمٹ سکے۔ بہت شکریہ۔ اس سے پیچھے تھے، اس طرف سے آپ